معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہمارے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں اور وہ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی ہیل یعنی ایڑیوں کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کا تو موٹاپا ہوتا ہے، کچھ ہارڈ ورکرز ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ بہت کامن ہے، میل فیمیل، ایون کہ کئی دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ہیلز کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ درد ہے۔ اب اس کی ملٹیپل جو ہے وہ وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ پہلی وجہ ہے وہ ہے لانگ سٹینڈنگ۔ ایسے لوگ جن کا پروفیشن ایسا ہے، جس طرح گاڑیوں کے اندر کنڈکٹرز ہیں جو بہت زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں، اور ان کی جاب اسی طرح حجام ہیں، اور باقی لوگ بھی ہیں جن کا بہت زیادہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہنے والا کام ہے، تو لگاتار جو ہے نا وہ پریشر ان کی ایڑی کے اوپر پڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ پین ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ہے وہ ہے پلانٹیرس فیشیائٹس۔ پلانٹیرس فیشیائٹس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جو ہماری ایڑیاں ہیں وہ بہت تھک ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کی نسبت جو وہاں پر جو گوشت ہوتا ہے یا جو اوپر سکن ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے، اور اس کی بھی اگر انفلیمیشن ہو جائے سٹریس کی وجہ سے، جو لوگ بہت زیادہ کھڑے رہتے ہیں یا جن کا پروفیشن زیادہ دیر کھڑے رہنے والا ہے، ان لوگوں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انفیکشن بھی ہے، جس طرح کسی جسم کے حصے کے اوپر کوئی بائل بن جاتا ہے، جس طرح اس کو پمپلز وغیرہ بن جاتے ہیں، تو اسی طرح فٹ کے اندر بھی کسی جگہ پہ پمپل بن سکتے ہیں، یا کوئی چیز کسی کو پینیٹریٹ کر جاتی ہے، جس طرح کیل ہے، کسی کو پاؤں کے اندر وہ لگ جاتی ہے اور اس کیل کی وجہ سے پاؤں کے اندر جو ہے وہ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ہماری جو ہیل ہے، ایڑی ہے، اس کے سب سے نیچے ایک ہڈی ہوتی ہے جس کو ہم کلکینیم کہتے ہیں۔ اس کلکینیم والی ہڈی کے اوپر ایک سپر بن جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی بون کا حصہ باہر کی طرف نکل آتا ہے نوکدار کا، اس کو کلکینیل سپر کہا جاتا ہے۔ اور اوپر سے اگر زیادہ دیر کسی بندے نے کھڑا رہنا ہے، کس کا پروفیشن ایسا ہے زیادہ دیر کھڑے رہنا، اور نیچے سے اس کی ہڈی بھی جو ہے وہ اس کا پوائنٹڈ سا اینڈ بنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پیشنٹس کو اکثر جو ہے وہ بہت زیادہ پین ہوتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر اوبیسٹی۔ جن لوگوں کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ویٹ چونکہ سارا ویٹ جو ہے نا وہ ہیل کے اوپر جاتا ہے، کلکینیم کے اوپر، تو اس وجہ سے بھی وہ جو فیشیا ہے، جو پاؤں کی نیچے سکن ہے، وہ زیادہ پریس ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی پین ہوتا ہے۔ اس طرح ہارڈ ایل فٹنگ شوز جو ہیں، وہ لوگ جو بہت سخت قسم کے شوز پہنتے ہیں، جس طرح یہ فوجی حضرات کے بہت سخت قسم کے بوٹ ہوتے ہیں، اور ایل فٹڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت سخت ہوں، سائڈوں سے اس کو پریس کرنے والے ہوں، تو ایسے بوٹ یا کوئی بھی، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو خواتین ہیں وہ جب ہیل پہنتی ہیں تو ہیل کی وجہ سے بھی وہ نچلا حصہ اس کا ہارڈ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہیل نیچے سے بہت زیادہ اٹھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو ان کی ہیل یعنی ایڑی کے اندر درد ہوتا ہے، اور دوسرا ان کا جو اینکل جوائنٹ ہے نیچے والا جوڑ، اس میں بھی شدید درد ہوتا ہے، کیونکہ ان کی پاؤں کی پوزیشن ایسے ہو جاتی ہے۔ پاؤں جیسے نارمل ایسے فلیٹ ہونا چاہیے، پاؤں جب ایسے ہوگا تو اس کی وجہ سے ان کی جوائنٹ کے اندر بھی درد ہوتا ہے اور ہیل کے اندر بھی درد ہوتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی بہت ایل فٹڈ اور جو اٹھی ہوئی ہیلز ہیں ان کو پہننے سے بھی خواتین کو جو ہے نا وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے اندر رہنے والے مرد، خواتین جو لیبررز ہیں، جو ہارڈ سرفسز کے اندر جہاں کچی جگہ ہیں، پتھریلے علاقے ہیں، وہاں پر ان کو چلنا پڑتا ہے، اور ایسی ہارڈ سرفس کے اوپر جب وہ ننگے پاؤں بھی چلیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی ہیل اور ایڑی کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ وجہ جو ہے وہ کریکڈ ہیل ہے۔ لوگ اپنی ہیل کا خیال نہیں رکھتے،
ایڑی کا ایل فٹڈ شوز استعمال کرتے ہیں، وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں کے موسم کے اندر بھی جو ان کی ایڑیوں کے اوپر جگہ ہے وہاں پہ کریکس بن جاتے ہیں، جس کو ہم پنجابی کے اندر جو ہے نا وہ پھٹاڑے بھی کہتے ہیں، اور ان پھٹاڑوں کے اندر سے یا کریکڈ ہیل کے اندر سے بیکٹیریا اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے جو ہے وہ اس کی انفیکشن کا باعث بنتے ہیں۔ ایک اور امپارٹنٹ وجہ وہ دیٹ از کارڈ گاؤٹی آرتھرائٹس، ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے، یورک ایسڈ کے کرسٹل جو ہے وہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں اس ایریا میں، جس کو گاؤٹ کہا جاتا ہے۔ گاؤٹ کی وجہ سے بھی آپ کو ہیل کے اندر اور اینکل جوائنٹس کے اندر بھی پین ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہیں اس کی امپارٹنٹ وجوہات۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ڈائگنوز کرنے کے لیے تو کلینکلی اس کو دیکھا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحبان ایگزامینیشن کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد بہت ہو تو اس کا ایکس رے کروا لیا جاتا ہے، اور ایکس رے کروانے کے بعد جو ہے نا موسٹلی اس کی ڈائگنوسس کلینکلی ہوتی ہے۔ اب اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کا علاج ہے، وہ علاج جتنی بھی میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں، ان وجوہات کو نا آپ نے دور کرنا ہے۔ اگر کسی کو یورک ایسڈ ہے تو یورک ایسڈ کا علاج کرایا جائے۔ وہ بہت ہارڈ ورکر ہے، زیادہ دیر کھڑے رہنا پڑتا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ کچھ دیر بیٹھے آرام کرے، اپنا پوسچر چینج کرے۔ اگر ایک پاؤں کے اوپر زیادہ ویٹ ہے تو دوسرے پاؤں کے اوپر ویٹ کر لے۔ اگر کریکڈ ہیل لیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ویزلین لگائی جائے، ویزلین لگا کے۔ اور کئی دفعہ ایسے کیا جاتا ہے کہ ایل فٹنگ شوز ہیں تو نرم اور سافٹ قسم کی جو ہے نا وہ شوز استعمال کیے جائیں۔ بہت زیادہ پین ہے تو اپنے پروفیشن کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی ایسا پروفیشن جس کے اندر بیٹھ کے آپ کو کام کرنا پڑے وہ کر لیا جائے۔ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کیلکینیل سپر ہے یا نیچے ہڈی بڑی ہوئی ہے تو وہ ہڈی کو ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ سافٹ شوز پہنے جائیں، ہارڈ سرفیس پہ نہ چلا جائے، زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا جائے۔ ان طریقوں سے اکثر اوقات تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس صورت سے نہیں ٹھیک ہوتا تو کئی دفعہ جو ہیل ہے اس کے اندر کارٹیکوسٹیرائڈ یا جو اسٹیرائڈ کے انجیکشن ہیں وہ بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ انجیکشن لگاتے ہوئے خاص طور پر اسٹیلائزیشن کا خیال رکھا جائے۔ کہیں غلطی سے اندر کوئی بیکٹیریا چلا گیا اور وہاں پر انفیکشن ہو گئی تو فائدہ کرنے کے بجائے الٹا نقصان ہو گیا، پھر بعد میں سی این ڈرینیج اس کو چیرا دینا پڑتے ہیں۔ تو یہ انجیکشن لگاتے ہوئے ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہڈی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے تو ایسی صورت میں اس ہڈی کو بعض اوقات جو ہے وہ کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔